نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل اور انصاف پسند رہنما کی بہترین مثال ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ معاشرے کے نتیجہ خیز رکن بننے کی کوشش کریں اور اپنی برادریوں کی فلاح و بہبود میں اپنا حصہ ڈالیں۔ مسلمانوں کو ان معاشروں میں فعال حصہ دار ہونا چاہیے جس میں وہ رہتے ہیں، اپنی برادریوں میں مثبت کردار ادا کرتے ہوئے۔ مسلمانوں کو افہام و تفہیم اور پرامن بقائے باہمی کو فروغ دینے کے لیے دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ بات چیت میں مشغول ہونا چاہیے۔ مسلم دنیا کا تنوع، طاقت اور دولت کا ذریعہ ہے اور ہمیں اپنے اختلافات کو مٹانا چاہیے۔ قرآن ہمیں زندگی بھر سیکھنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے گہوارے سے قبر تک علم حاصل کرنا سکھاتا ہے۔ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے جو عصری چیلنجوں کا حل پیش کرتا ہے۔ علم افہام و تفہیم کا راستہ ہے اور سمجھ بوجھ برداشت کی کلید ہے۔ خیرات صرف پیسہ دینے کے بارے میں نہیں ہے، یہ ضرورت مندوں کو وقت، مہربانی اور مدد دینے کے بارے میں ہے۔ خیرات اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا اسلام کے بنیادی اصول ہیں۔ ہمیں ہمیشہ دوسروں کے دکھوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خاندان ایک مضبوط اور ہم آہنگ معاشرے کی بنیاد ہے اور اسلام خاندانی اقدار کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ تعلیم جہالت اور انتہا پسندی کے خاتمے کی کلید ہے اور یہ مسلم معاشرے کے لیے اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اسلامی مالیات انصاف اور مساوات کے اصولوں پر مبنی ہے، جس سے پورے مالیاتی نظام کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اسلامی قانون یا شریعت ایک جامع نظام ہے جو زندگی کے تمام پہلوؤں بشمول اخلاقیات اور اخلاقیات کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلامی قانون سمیت تمام قانونی نظاموں میں عدل و انصاف کے اصولوں کو برقرار رکھا جانا چاہیے۔ اسلامی روحانیت کا جوہر دل میں ہے، جہاں اللہ کے لیے سچی عقیدت اور اخلاص رہتا ہے۔ اسلامی اخلاقیات زندگی کے تمام پہلوؤں میں ایمانداری، دیانتداری اور اچھے کردار پر زور دیتی ہیں۔ اسلامی اخلاقیات تمام افراد کے ساتھ احترام اور وقار کے ساتھ برتاؤ کرنے کا مطالبہ کرتی ہے، چاہے ان کے پس منظر یا عقائد کچھ بھی ہوں۔ اسلام ہمیں ماحول کی دیکھ بھال کرنے اور زمین کے ذمہ دار بننے کی ترغیب دیتا ہے۔ اسلام ہمیں علم حاصل کرنے اور اسے معاشرے کی بہتری کے لیے استعمال کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اسلام ہمیں دوسروں کے ساتھ اپنے تمام معاملات میں انصاف پسند، ہمدرد اور انصاف پسند ہونا سکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں جانوروں کے ساتھ ہمدردی اور رحم کرنے کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اسلام ہر قسم کی دہشت گردی اور بے گناہ لوگوں کے خلاف تشدد کی مذمت کرتا ہے۔
اسلام میں مذہب میں کوئی جبر نہیں ہے۔ لوگوں کو اپنے عقیدے کے انتخاب میں آزاد ہونا چاہیے۔ اسلام میں رواداری ایک بنیادی قدر ہے۔ ہمیں مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ پرامن طور پر احترام اور ایک ساتھ رہنا چاہیے۔ اسلام میں خواتین کا کردار اہم ہے اور اس کی بنیاد مساوات اور انصاف پر ہونی چاہیے۔ اسلام میں حقیقی جہاد اپنی انا اور بہتر انسان بننے کی خواہش کے خلاف جد و جہد ہے۔ اسلام کی اصل روح اعتدال پر مبنی ہے۔ انتہا پسندی اور جنونیت اسلامی روایت کا حصہ نہیں ہے۔ اسلام عفو درگزر اور مصالحت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، یہاں تک کہ تنازعات میں بھی۔ اسلام سماجی انصاف اور مساوات کو فروغ دیتا ہے، پسماندہ اور مظلوموں کے حقوق کی وکالت کرتا ہے۔ اسلام زندگی کی حرمت کو فروغ دیتا ہے اور بے گناہوں کی جان لینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسلام زندگی کے تمام پہلوؤں میں توازن کا مطالبہ کرتا ہے، رویے اور عقائد میں غلو سے گریز کرتا ہے۔ اسلام خود کی عکاسی اور خود کو بہتر بنانے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، کیونکہ ہم بہتر افراد بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام امن، رواداری اور رحمت کا مذہب ہے۔ یہ انسانیت کے اتحاد اور بھائی چارے کا مطالبہ کرتا ہے۔